میں نے یہ جو سارا نقشہ کھینچا ہے، ہم سب جانتے ہیں کیسے مڈل ایسٹ میں ایک ایک کر کے سربراہان مملکت قتل کر دیے گئے، کچھ کو پھانسی دی گئی، اور یہ سب کرنے والے، ٹاپل کرنے والے اس ملک کے اپنے لوگ تھے۔ شروع میں تو یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی انقلاب آ رہا ہے، وہاں ڈیموکریسی آ رہی ہے، لیکن اب جو صورتحال بنی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میڈم۔ دیکھیے، ہم اسی بات کا اسی خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل دریا فرات سے لے کے دریا نیل تک کے، اور اس کا تکمیل کرنے کے لیے اسرائیل پر عزم ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو، اسرائیل اپنا ان کے جو پلاننگ ہے، گریٹر اسرائیل ہے جو وہ ان کے عقیدہ میں موجود ہیں، وہ اس کو مکمل کرے گا۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں لوگ کتنا مر جاتے ہیں، لبنان کے اندر کتنا مر جاتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا کوئی ان کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو اپنا مقصد، اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو عرب حکمران اس چیز کو شاید ابھی تک وہ سمجھتے نہیں ہے، شاید وہ اس چیز پہ اٹینشن ان کے ہے ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو پلاننگ ہے اس پر تعمیل کرنا شروع ہو گیا۔ وہ شروعات غزہ سے، ان کو ایک بہانہ مل گیا 7 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر غزہ کا حال آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے آپ۔ اچھا، اب لبنان کو بھی دوسرا غزہ بنانے کی ابھی ایک پورا پلاننگ تیار کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کو بہانہ بنا کے اور لبنان کی طرف ہے۔ اب آہستہ آہستہ یقیناً میری خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے پیشگوئی کی ہے، اسرائیل کا جو خطرہ ہے، اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، وہ مزید پھیلے گی، رکے گی نہیں ہے جب تک گریٹر اسرائیل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ دیکھیے، اسرائیل کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتا ہے کہ امریکہ کا سپورٹ ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے سپورٹ ہے، امریکہ کے اور مغربی طاقتوں کی طرف سے ایک گرین سگنل بھی ہے، تو وہ کس سے ڈرے گا؟ تو گریٹر اسرائیل بنانا میں رکاوٹ کون بنے گا؟ تو بالکل بنے گا گریٹر اسرائیل۔ یہ آج 11 اکتوبر 2024 انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ نتن یاہو اس وقت واحد آدمی ہے جو کہ اگر یہ کہا جائے ہی از کالنگ دا شاٹس تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ایک بڑی عجیب سی سملیرٹی مجھے نظر آتی ہے نازی جرمنی میں، جب ہٹلر جو چاہتا تھا وہ کہتا تھا اور اس کی پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ سب کیے جا رہی تھی۔ اس وقت جیوز کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اس وقت ان کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے۔ آج بالکل وہی جرمنی ہے جس نے خود وٹنس کیا کہ ایتھنک کلینزنگ کیا ہوتی ہے، اور آج وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس نے پھر بھی اپنی پوزیشن تھوڑی سی چینج کی ہے، یو کے نے تھوڑے سے لائسنسز اپنے جو ہیں وہ کینسل کیے ہیں، یو ایس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جرمنی جیسا ملک جس نے خود وٹنس کیا ہولوکاسٹ کو، وہ لوگ نہ صرف وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر پولیس استعمال کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ اٹ کہ ایک ایسا ملک جہاں ایسا ہو چکا ہے وہ کیسے ساتھ دے سکتا ہے ایک اور جینوسائیڈ کا؟ دیکھیے، جرمنی کا جو ہسٹری اسرائیل اور یہودیوں کا ساتھ آپ سارا دنیا کو بتا، ہولوکاسٹ کا جو ہوا، جرمنی اپنا مفاد کو دیکھتا ہے۔ ان کو فلسطین سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا اصل جو مفاد ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنا، اسرائیل کو راضی کرنا، امریکہ کو راضی کرنا۔ ہاں، جرمنی کا جو موقف اس صورت میں چینج ہو سکتا ہے اگر ہمارے عرب ملک کو اسٹینڈ لیتے ہیں، تو پھر اپنا جرمن کی جو حکومت ہے وہ اپنے سوچ میں اور اپنے موقف میں کہ شاید تبدیل ہے۔ لیکن ہم دیکھیں محترمہ، میں ایک عرض کروں، ہمارا جو فلسطینی عوام کا کون پرواہ کرے گا؟ جرمن ہو یا کوئی اور بھی ہو، کسی کو ہم سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ جرمن کا جو موقف ہے وہ اس چیز کا بہت ممالک ہیں جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے ساتھ دیا ہے، سٹارٹنگ فرام نیدرلینڈز۔ بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے کہا یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ جرمنی کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ وہ خود یہ سب کچھ وٹنس کر چکے ہیں۔
ہم تو یہی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جرمن کو تو ظاہر ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتا دو، جرمن جو ہے وہ اپنا آپ کو اسرائیل کا حق میں، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کافی جرمن کے یعنی رسپانسبل لوگوں کی منہ سے میں نے ان کے بیانات سنے کہ ابھی تک ہم جیوش یعنی یہودیوں کے حق میں ایک مجرم ہیں. تو شاید ان کا یہی ہے کہ ہم نے ماضی میں یہودیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہاں تو آج ہم انہی کا ساتھ دیتے ہیں. محترمہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مفاد ہوتا ہے، مفاد اصل بات ہے، مفاد. جرمن کو کیا ہے؟ جرمن کو چاہیے امریکہ کی خوشنودی ہے، اسرائیل کیا خوشنودی ہے ان کے، بس ان کو فلسطینیوں کو تھوڑی پرواہ ہے ہمارے عربوں کا. اچھا، آپ نے مفاد کی بات کی. پاکستان جو ہے وہ کوئی بہت فرسٹ ایئر کنٹریز میں نہیں آتا، نہ تو P5 میں آتا ہے. اپنا رول چھوٹا موٹا جو ہم پلے کر سکتے ہیں مختلف انٹرنیشنل کانفلکٹس میں، وہ بس ہم صرف پوسچرنگ کی حد تک ہی کر پاتے ہیں. لیکن پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، سارے ہمارے جو سیاستدان ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، وہ ہمیں ایک ٹیبل پہ نظر آئے. اور جتنے لوگوں نے بھی تقاریر کی اس میں ہسٹری سے لے کے سینٹیمنٹ تک اور UN کی ریزولوشن تک ہر چیز کا ذکر کر کے ایک کمپلیٹ سالیڈارٹی دنیا کو یہ میسج گیا. اینڈ آئی پرسنلی تھنک یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ اور ایران ہمارے نیبرہڈ میں ہے جس کے دروازے تک یہ جنگ آ پہنچی ہے. یہ پوسچرنگ اگر ہمارے جیسا ملک کر سکتا ہے تو پھر یورپین کنٹریز کے بارے میں تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ وہ تو کسٹوڈینز آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کہتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیے بہت اچھا آپ نے یہ ذکر کیا. آل پارٹی کانفرنس جو پاکستان میں ہوا ابھی کچھ دن پہلے، ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، یہ میری نظر میں اور میری عوام کی نظر میں، غزہ کے فلسطین کے عوام کی نظر میں ایک بہت خوش آئین بات ہے. بڑا اچھا اقدام تھا یہ اجلاس جو ہوا ہے، جس میں پاکستان نے اپنا موقف بالکل کلیئر واضح کر دیا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نشانہ بہ نشانہ کھڑے ہیں. ظاہر ہے میری بہن، دیکھیے پاکستانی جیسا عوام، پاکستانی جیسا حکومت، باشعور عوام، باشعور حکومت کو پتہ ہے یہ جو جنگ ہے فلسطین میں، یہ کوئی فلسطینیوں کا ذاتی جنگ نہیں ہے. یہ فلسطینیوں کے کوئی ذاتی کوئی اقتدار کے لیے یا کوئی کسی الیکشن کے لیے یا کسی چیز کے جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ہمارا قبلہ اول کا جنگ ہے، جو مسجد الاقصی کا جنگ ہے. تو اس جو پاکستان کا موقف ہے شروع سے چلتے آ رہا ہے، مرحوم محمد علی جناح صاحب کے دور سے لے کر اب تک ہے، یہ ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، یہ تمام انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک غیرت مند عوام ہیں اور ایک غیرت مند حکومت ہے. لیکن میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں کچھ عملی بھی اقدامات یعنی ہونی چاہیے. آپ کی جو کانفرنس، آپ کے جو اجلاس ہوئے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اب عملی اقدامات ہیں. عملی اقدامات مطلب اب وہ کرے. میرے گزارش یہ میری عوام کی بھی یہ گزارش گزارش ہے کہ پاکستان کی حکومت سے ہماری گزارش صرف یہی ہے کہ پاکستان وہ کام کرے جو ان کے لیے پاسبل ہے. مثلا جس طرح کہ کچھ خوراک، کھانا پینا اشیاء غزہ تک پہنچائیں. دوسری بات یہ بھی ہے جو میں تقریباً ایک سال سے بھی پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا رہا کہ اگر بارڈر کھل جائے تو وہاں سے کچھ زخمی کو لائیں، 100 200 500 ہزار زخمی کو لائیں یہاں پہ پاکستان علاج کے لیے. تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا. ہم اپنے بڑا بھائی پاکستان پر کوئی بڑا بوجھ بننا نہیں چاہتے، اور نہ ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ آپ پاکستان اٹھے اور جنگ کرے. ایسا پاسبل نہیں ہے. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہمارے امت مسلمہ اور عرب ملک ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں پاکستان مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں پاکستان یہی کر سکتا ہے خوراک پہنچائیں، پانی خوراک دوائی، وہاں سے کچھ زخمی کو لائیں. یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں بحیثیت پاکستانی کہ فلسطینیوں کے لیے جو بھی. اور اس مناسبت سے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 10 سیکنڈ میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ اس چیز کو میں فرض سمجھتا ہوں، میں بطور غزہ کا ترجمان ہے.
ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ادھی فاؤنڈیشن ہے. آپ کو پتہ ہے محترمہ، ہمارے فلسطینی لڑکے جو یہاں پر پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو غزہ کے ہیں، جو مستحقین ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بیچارے ایک لاوارث بن گئے یہاں پر غزہ کے پاکستان کے اندر ہیں. اب ایسے بھی فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیچھے پورا خاندان ختم ہوئی ہے. جی. تو اس چیز میں ہم ادھی فاؤنڈیشن فیصل صاحب اور ان کا صاحبزادہ سعد صاحب کے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے اس اسٹوڈنٹس جو ضرورت مند فلسطینی غزہ کے اسٹوڈنٹس کے جو انہوں نے اخراجات کا ذمہ لیے ہیں، ہم اس کا بے حد شکریہ کرتے ہیں. آج مورخہ 11 اکتوبر 2024.